بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ فروانیہ کے علاقے میں 26 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے فالو اپ ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے رہائشی امور کی تحقیقات کی جنرل ایڈمنسٹریشن نے فروانیہ گورنریٹ میں رہائش اور کام کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 26 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں 15 مفرور تھے، 9 میعاد ختم شدہ رہائش کے ساتھ اور 2 بغیر شناختی کارڈ کے تھے۔ ان کے خلاف ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں اور متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں ان کے ساتھ مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگلی خبر ڈومیسٹک لیبر کے حوالے سے شامل کرتے ہیں کہ ایتھوپیا نے گھریلو ملازمین کی خدمات حاصل کرنے پر کویتی شرائط سے اتفاق کر لیا ہے۔ دوسری جانب سری لنکا کے سفارتخانے نے گھریلو ملازمین کی بھرتی کی فیسوں میں بھی کمی کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کویتی فیڈریشن آف ڈومیسٹک لیبر آفیسز کے سربراہ خالد الدوحان نے ایتھوپیا کے ساتھ لیبر معاہدے پر فوری دستخط کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ الدوحان نے روزنامہ کو بتایا کہ ایتھوپیا کے سفیر نے ایک حالیہ ملاقات کے دوران اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے مالک نے معاہدے کی کویت کی شرائط کو آگے بڑھایا ہے اور یہ کہ ایتھوپیا MOU پر دستخط کرنے کی دعوت کا انتظار کر رہا ہے۔ الدوحان نے نشاندہی کی ہے کہ ایتھوپیا کے کارکنوں کی بھرتی گھریلو ملازمین کے لیے نئے معاہدوں کی قیمتوں کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ MD میونسپلٹی برانچ میں صفائی اور روڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر فیصل العتیبی نے انکشاف کیا ہے کہ 20 موبائل گاڑیاں اٹھا کر میونسپلٹی کے قبضے کی جگہ پر رکھ دی گئی ہیں اور 72 خلاف ورزیوں پر سڑکوں پر دکانداروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ روزنامہ رائے کی رپورٹ کے مطابق، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ MD گورنریٹ میونسپلٹی میں عمومی صفائی اور روڈ ورکس ڈپارٹمنٹ نے 9 جولائی سے 15 جولائی تک گورنریٹ کے تمام علاقوں میں اسٹریٹ وینڈرز اور موبائل گاڑیوں پر اپنے فیلڈ ٹورز کو تیز کر دیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ مقامات عوامی حفظان صحت کے مراکز، سڑکوں کے کاموں اور گلیوں میں دکانداروں کی خلاف ورزیوں کی پیروی کرنے والے سیکشن کی طرف سے چلائی گئی ہیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ زیادہ تر خلاف ورزیاں الظہیر، جابل جیسے گنجان آباد علاقوں میں مرکوز تھی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ پبلک پراسیکیوشن نے ایک کویتی خاتون کو 21 دنوں کے لیے حراست میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس نے اپنے بیٹے سکر المطیری کو قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق پراسیکیوشن نے واقعے کے افسر اور تفتیشی افسران کے بیانات سنے، جنہوں نے ملزم کے خلاف الزامات ثابت ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ان کی تحقیقات پر زور دیا گیا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ ملزم 10 سال قبل نشے کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے جرم کی منصوبہ بندی کی اور اپنے بچے کو مارنے اور اس کی پریشانیوں کی وجہ سے اس سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کئی بار شادیاں کی ہیں اور 3 مختلف مردوں سے 4 بچوں کو جنم دیا ہے اور جو رقم اسے ملتی تھی وہ منشیات خریدنے پر خرچ کرتی تھی۔